خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ، نسل، ذات پات، قبیلائی اونچ نیچ کی صدیوں پرانی دیواروں کو ایک جھٹکے میں گرا دیا تھا۔ انہوں نے عرفات کے میدان سے پوری امت کو برابری کا وہ سبق دیا تھا جس کی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کا یہ صاف اعلان تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی یعنی غیر عرب پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح نہ تو کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت کا پیمانہ صرف اور صرف تقویٰ یعنی اچھا برتاؤ، پرہیزگاری اور نیک اعمال یعنی آپ کا اپنا کرم ہے۔ لیکن جب آج ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ ہم نبی کے اس آخری اور سب سے اہم پیغام کو پوری طرح بھلا چکے ہیں اور رنگ، نسل، امیر غریب اور ذات برادری کے دلدل میں دھنس چکے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم بھارت کے مسلم سماج کی کڑوی حقیقت کو دیکھیں تو یہاں کا معاشرہ برابری کے بجائے اشراف، ازلاف اور ارذال جیسے طبقوں میں بری طرح بٹا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ سماج کا ایک حصہ خود کو اشراف یعنی اونچی ذات کا مانتا ہے، جس میں شیخ، سید، پٹھان، مرزا اور مغل جیسی برادریاں آتی ہیں جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہیں، جو اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ازلاف کا طبقہ آتا ہے جس میں پسماندہ یا انہیں پچھڑا ہونے کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، جس میں انصاری، منصوری، ادریسی، سلمانی، رائنی، قریشی اور سیفی جیسے محنت کش برادریاں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا طبقہ ارذال کا آتا ہے جسے آسان لفظوں میں سمجھیے ایس سی اور ایس ٹی، جنہیں سماج میں سب سے نچلے پائیدان پر دھکیل دیا گیا ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ اس اسلامی روح کے بالکل خلاف ہے، برعکس ہے، جو انسانوں کے بیچ کسی بھی طرح کے بٹوارے کو قطعی منظور نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس ذات پات اور اونچ نیچ کے سماجی بٹوارے کا سب سے برا اثر ہمارے روزمرہ کے رشتوں اور شادیوں کے معاملے میں صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ آج کا مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن جب بیٹی یا بیٹے کی شادی کی بات آتی ہے تو وہ دینداری اور اچھے اخلاق کو دیکھنے کے بجائے سب سے پہلے ذات، برادری اور خاندان تلاش کرتا ہے۔ ایک سید یا پٹھان اپنے بچوں کی شادی کسی انصاری، منصوری یا سلمانی کے ہاں کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور یہی سوچ ازلاف اور ارذال کے بیچ بھی آپس میں بنی ہوئی ہے۔ مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا تو آسان ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی، قدم نکلتے ہی وہی ذات پات کا غرور اور دوریاں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا دکھاوا کچھ اور ہے اور ہماری اصل زندگی کچھ اور ہے۔ ایسے ذات پات اور طبقوں میں بٹے ہوئے معاشرے کو کسی بھی قیمت پر پیغمبر اعظم کے آخری خطبے اور ان کے منشور کے مطابق ایک آئیڈیل سماج نہیں کہا جا سکتا، جہاں انسان کو اس کے کام یا اس کے آباء و اجداد کی وجہ سے چھوٹا یا بڑا سمجھا جائے۔ وہاں مساوات یعنی برابری کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ایک حبشی غلام حضرت بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن بنا کر ذات پات کے اس گھمنڈ کو، غرور کو اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا۔ آج ہم خود کو امتی اور محمدی تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے کرم، ہمارے اعمال، ہمارے معاملات اور ہماری سماجی سوچ نبی کی سیرت کی کسوٹی پر بالکل کھوکھلی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کے بتائے بھائی چارے کے راستے پر چلنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف زبانی طور پر نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے اور نعرے لگانے کے بجائے ان کے آخری پیغام کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اسے نافذ کریں۔ ہمیں اپنے دلوں سے سید، شیخ، پٹھان یا مغل ہونے کے جھوٹے رتبے کو نکال کر پھینکنا ہوگا اور سب کو برابری اور مساوات کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ جب تک ہم ذات پات کی ان دیواروں کو گرا کر ایک ایسا سماج نہیں بناتے جہاں ہر شخص کو اس کی شرافت اور اچھے کاموں کی وجہ سے عزت ملے، تب تک ہم سچے معنی میں محمدی کہلانے کے حقدار نہیں بن سکتے اور نہ ہی خطبہ حجۃ الوداع کی روح کو زندہ کر سکتے ہیں۔